معلوم ہونا چاہیے کہ مدینۃ المنورہ ہجرت کرنے سے پہلے مسلمانوں کی جو پہلی ہجرت ہوئی ہے بعض مسلمانوں کی، وہ حبشہ کی طرف ہوئی۔ وہ ایک کرسچن ملک تھا اور وہاں پر جو حکومت تھی وہ بھی کرسچن تھی، اور وہاں پر جب مسلمان گئے اور پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے وہاں کے بادشاہ کے سامنے جو خطاب کیا اور اسلام کے متعلق انہیں باتیں بتائیں، تو کیا ہوا کہ وہاں کے جو نصارہ تھے ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے قرآن کو سننے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نرم دل کا ذکر کیا ہے، اور وہ جو مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ اے ایمان والو جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تم انہیں حرام نہ کرو۔ یہاں پر ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا مسلمانوں کے لیے بھی اور تمام انسانیت کے لیے بھی، کہ حلال اور حرام قرار دینا کسی بھی چیز کو، یہ کام صرف اللہ رب العالمین کا ہے، کسی مخلوق کا نہیں ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حلال قرار دینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو چیزوں کو حلال اور حرام قرار دے سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر قسم کی چند صورتوں کا ذکر ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، یہ جو ہم قسم کھاتے ہیں، قسم کھا کر کوئی بات کرتے ہیں اور پھر قسم توڑ دیں تو پھر اس کا کیا کفارہ ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ دیکھیں قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں، اور قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے یمین لغو۔ کیا ہے یمین لغو؟ تو یمین لغو کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ نے کسی چیز کے متعلق قسم کھا کر یہ کہا کہ اللہ کی قسم یہ بات، مثلا یہ بات پیش آئی ہے، آپ کو معلوم تھا کہ یہ بات پیش آئی ہے لیکن حقیقت میں وہ چیز پیش نہیں آئی ہو، یعنی آپ کے علم میں تھا، آپ کو خبر پہنچی کہ بھئی ہاں ایسا ایسا معاملہ ہوا، لیکن حقیقت میں ایسا ہوا نہیں، لیکن آپ نے قسم کھا کر کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے اپنے علم کے مطابق، حالانکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے، تو ایسی قسم کو یمین لغو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی قسم کو معاف کر دیتا ہے، یعنی آپ نے قسم کھا کے کہا کہ ہاں فلاں چیز واقع ہوئی ہے، آپ کو آپ کے علم میں یہی تھا لیکن ایسا نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس قسم پر پکڑ نہیں کرے گا، بلکہ اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ البتہ احتیاط کرنا ضروری ہے کہ تحقیق کر لی جائے قسم کھانے سے پہلے۔ یہ ہے قسم کی پہلی قسم جسے یمین لغو کہتے ہیں۔ اب آئیے دوسری قسم قسم کی کیا ہے، اسے کہتے ہیں یمین غموس۔ کیا کہتے ہیں؟ یمین غموس۔ یمین غموس اس قسم کو کہتے ہیں جسے آپ پاسٹ میں کسی چیز کے متعلق قسم کھائے اور جھوٹی قسم کھائے، کہ مثلا آپ کہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کام نہیں کیا، حالانکہ آپ نے کیا ہوتا ہے، آپ نے کیا ہوا ہے اس کام کو، لیکن آپ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا پاسٹ میں کسی چیز کے متعلق، اور جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، تو ایسی قسم کو یمین غموس کہتے ہیں۔ تو یہ سخت گناہ ہے، اس سے استغفار کرنا، توبہ کرنا ضروری ہے۔ البتہ کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا یہ ہے کہ بھئی آپ توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ آپ نے جھوٹی قسم کھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، تو انشاءاللہ اگر صدق دل سے ہم کریں گے تو اللہ معاف کرے گا۔ اس کے بعد قسم کی ایک تیسری قسم ہے جسے یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یمین منعقدہ۔ وہ اس قسم کا تعلق ہوتا ہے فیوچر کے کام سے، یعنی آپ نے قسم کھا کر کہا کہ میں یہ کام کروں گا، ظاہر ہے فیوچر میں کریں گے، آپ نے قسم کھایا اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، لیکن فیوچر میں آپ نے ایسا کیا نہیں، پھر تو یہ قسم کی مخالفت ہو گئی۔ قسم کھا کے آپ نے کہا کہ میں ایسا کروں گا لیکن آپ نے نہیں کیا، تو یہ آپ نے قسم کو توڑ دیا۔ تو یہ جو یمین منعقدہ ہے اس کا جو ہے کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَإِطْعَامُ 10 مساکین، کہ یہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا پھر انہیں 10 مسکینوں کا آپ کپڑا پہنائیں، یعنی ایک قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ یہ کون سی قسم کا کفارہ ہے؟ یمین منعقدہ کا۔ وہ قسم جو آپ فیوچر کے متعلق کھاتے ہیں اور پھر فیوچر میں آپ اس قسم کے مطابق عمل نہیں کرتے، تو پھر وہاں پر آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے، متوسط درجے کا کھانا ہے، بہت زیادہ ہائی فائی بھی نہیں اور بہت زیادہ خراب بھی نہیں، مڈل لیول کا جو کھانا ہوتا ہے متوسط درجے کا، وہ آپ کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیے، انہیں کپڑے دیجئے، یہ ہے کفارہ۔ اور اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ بھائی اتنے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس کہ وہ کسی یہ 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا سکے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا سکے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ لگاتار 3 دن تک روزے رکھے گا۔ تو قسم توڑنے کا کفارہ یہی ہے مستقبل میں، یمین منعقدہ کا۔
کی قسم توڑنے کا کیا ہے کفارہ؟ یہی ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں، تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ 3 دن تک لگاتار روزے رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور جوئے کے جو تیر ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ حرام ہے اور شیطان کے عمل میں سے ہے، اس لیے ان چیزوں کو ترک کر دو۔ اللہ شیاطین چاہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے ذریعے تمہارے درمیان پھوٹ ڈالے، اختلاف ڈالے۔ اس کے بعد پھر ایک خاص مسئلے کا ذکر ہے کہ ایک جو محرم ہوتا ہے، محرم کسے کہتے ہیں؟ جو احرام باندھ چکا ہو۔ احرام کی حالت میں بہت سی چیزوں کے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ محرم یعنی جو احرام باندھ چکا ہو، اب وہ شکار نہیں کر سکتا، اس کے لیے خشکی کے جانور کا شکار کرنا جائز نہیں، یعنی زمین کے جانور کا شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایک چھوٹ دی، اجازت دی کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ سمندری جانور کا شکار کر سکتے ہو۔ جو سمندری جانور کا شکار جو محرم ہے وہ کر سکتا ہے، اگر سمندر سے ظاہر سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری بھی ہے، تو اللہ نے اس کی اجازت دی۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت ہے، ہر مسلمان کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے اور خود کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیجا سوالات کرنے سے لوگوں کو منع کیا، ایمان والوں کو منع کیا کہ اے ایمان والو، خام خواہ کے سوالات نہ کیا کرو، بیجا سوالات نہ کیا کرو کہ اگر اس کے متعلق پھر کوئی بات کہہ دی جائے تو پھر تمہیں تکلیف پہنچ جائے اور دشواری ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیجا سوالات کرنے سے منع کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے سوالات کریں علماء سے بھی جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ادھر ادھر کے سوالات کرتے ہیں جن کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، تو ان سوالات میں الجھنا ہی نہیں چاہیے، اور مومنین اپنا وقت ان چیزوں میں ضائع نہ کریں۔ ہاں، وہ چیزیں جن کا تعلق انسان کے پریکٹیکل لائف سے ہے، عملی زندگی سے ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ علماء کرام سے اس کے متعلق آپ کو سوال کرنا ہوگا، پوچھیں گے، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو علماء سے سوال کرو، علماء سے پوچھو۔ تو بھئی کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز فرض ہے، مستحب ہے، ناجائز ہے، ان ساری چیزوں کا حکم اسی وقت آپ معلوم کر پائیں گے۔ آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے تو آپ کو علماء سے پوچھنا ہوگا، سوال کرنا ہوگا، تو وہ تو جائز ہے۔ لیکن خواہ مخواہ کے سوالات، مثلا بھئی حضرت آدم نے کون سا پھل کھایا تھا جس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، حضرت موسیٰ کی لاٹھی کا رنگ کیا تھا، کس لکڑی کا سے وہ بنی ہوئی تھی وہ لاٹھی، تو یہ ایسے سوالات ہیں جن کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمیں ان چیزوں کی تفصیل جان کر کوئی فائدہ بھی نہیں حاصل ہونے والا۔ جن چیزوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری تھا اللہ نے اتنی چیزوں کی وضاحت کر دی ہے، تو بیجا سوالات سے ہمیں بچنا ہے۔ اس کے بعد مشرکانہ رسومات کی تردید کی گئی۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ اپنے طور پر بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے دیا کرتے تھے اور بتوں کے نام پہ انہیں چھوڑ دیا کرتے تھے، تو اللہ نے اس کی بھی تردید کی کہ یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کے متعلق بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، اور اللہ تعالیٰ رسولوں سے سوال کرے گا، انبیاء سے سوال کرے گا کہ آپ نے دعوت کا کام کیا تو لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا، یعنی لوگوں نے آپ کی بات مانی یا نہیں مانی۔ تو سارے انبیاء کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا، کہ ہمارے پاس اس کا کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، اے اللہ رب العالمین آپ ہی علام الغیوب ہے، غیب کا علم آپ ہی رکھنے والے ہیں، وہ ایمان لائے یا نہیں لائے، اعمال اچھے کیے انہوں نے یا نہیں کیے، اس کا علم آپ کے پاس ہے۔ یعنی اس وقت اللہ کے خوف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوگا، جیسا کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا آگے یوم لا تکلم نفس الا باذنہ، کہ اس دن اللہ کے سامنے کوئی بھی جان، کوئی بھی انسان اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کرے گا۔ یعنی خوف کا یہ عالم ہوگا، دہشت کا یہ عالم ہوگا، قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر ایسا منظر ہوگا اور ایسی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ کوئی یہ جرت نہیں کر سکے گا کہ اللہ کے سامنے ایک لفظ بھی بول پائے۔ تو انبیاء سے جب پوچھا جائے گا تو انبیاء بھی کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں نہیں معلوم، انک انت علام الغیوب، آپ ہی علم رکھنے والے۔ اس کے بعد پھر
माइदा का जिक्र है, चूंकि सूरतुल माइदा चल रही है और मैंने बताया माइदा कहते हैं दस्तरखान को। तो हुआ ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह आसमान से माइदा दस्तरखान का नुज़ूल फरमा, क्योंकि उनकी कौम ने, उनके मानने वालों ने जो है ये दरख्वास्त की थी कि हम उस दस्तरखान से खाएंगे और हमें इत्मीनान हो बस इस वजह से। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को भी कबूल किया। बनी इसराइल पर अल्लाह ने बहुत सी नेमतें की और उन्हें बहुत तरह तरह की चीजों से नवाजा। तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा की इस दुआ को भी कबूल किया कि ठीक है मैं आसमान से दस्तरखान नाजिल कर रहा हूं, लेकिन इतने बड़े मौजज़े के बाद भी अगर कोई इनकार करता है और इसके बावजूद जो है अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो फिर मैं उसे ऐसी सजा दूंगा और ऐसा अजाब दूंगा जैसे अजाब मैंने पहले कभी पूरी दुनिया में किसी को नहीं दिया होगा। तो बहरहाल इसलिए इसी वाक़े की निस्बत से इस सूरत को सूरतुल माइदा भी कहा जाता है। उसके बाद क़यामत के दिन का ही जिक्र है। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम से कहेंगे अअंत क़ुल्त लिन्नास, कि आपने कहा था लोगों से कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो, क्योंकि क्रिश्चियंस का यही मानना है, क्रिश्चियंस खुदा का बेटा या खुदा का जुज़ मानते हैं हजरत ईसा को। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला हजरत ईसा से पूछेंगे अलैहिस्सलाम कि आपने कहा था लोगों को कि मेरी इबादत करो, मुझे खुदा बनाओ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका इनकार करेंगे और कहेंगे सुब्हानक, कि आपकी ज़ात पाक है और ये मेरे लिए कैसे मुमकिन है कि मैं ऐसी बात कहूं जिसका मेरे पास कोई हक नहीं है। यानी मैंने ऐसा नहीं कहा, बाद के लोगों ने खुद ब खुद इन चीज़ों में तब्दीली की मजहब में और फिर जो है मुझे खुदा तक पहुंचा दिया। बहरहाल उसके बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और कहेंगे इन तुअद्दिबहुम फइन्नहुम इबादुक, या अल्लाह अगर आप इन्हें अजाब देते हैं तो ये आप ही के बंदे हैं। वइन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अजीजुल हकीम, और अगर आपने इन लोगों को माफ कर दिया, मगफिरत कर दी, तो आप जबरदस्त हैं और बड़ी हिकमत वाले हैं, आप तमाम हिकमत रखते हैं कि किसको माफ करना है और किसको नहीं। तो अल्लाह ताला उस वक्त सराहतन फरमा देंगे क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, कि ए ईसा ये जो दिन है, आज का दिन सच्चों को सिर्फ सच्चों को उनकी सच्चाई ही फायदा पहुंचा सकती है। यानी जो ईमान ले आए और आमाल सालिहा उन्होंने किया है, यही वो लोग होंगे जिनकी मग़फ़िरत हो सकती है और उनको ये चीजें फायदा पहुंचा सकती हैं। इनके अलावा जो मुशरिकीन है, जो कुफ़ार है, उनको आज कोई फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। बहरहाल उसके बाद सूरतुल अनआम की इब्तिदा होती है। अनआम कहते हैं मवेशियों को, चौपाई को। चौपाई किसे कहते हैं? चार पैर पर चलने वाले जानवरों को। चूंकि उन जानवरों का जिक्र है इन सूरतों में, इस सूरत में, इस वजह से इस पूरी सूरत को सूरतुल अनआम इसका नाम रख दिया गया। तो इस सूरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद का जिक्र किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया की रिसालत के बारे में बात हुई है। उसके अलावा क़यामत के मुताल्लिक़ और अल्लाह की कुदरत के मुताल्लिक़ दलाइल के जरिए अल्लाह ताला ने आयतों का नुज़ूल किया और अल्लाह की कुदरत को और क़यामत को दलाइल के जरिए साबित किया है। और इसके साथ साथ इस सूरत में, सूरतुल अनआम में, मुशरिकीन के जो गलत अकायद थे, उनके जो गलत नजरियात थे, उनकी तरदीद भी की है। बहरहाल मुशरिकीन जो है क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब उन्हें जमा करेंगे, अल्लाह ने फरमाया सूरतुल अनआम में वयौम नहशुरुहुम जमीआ, कि उस दिन हम सबको एक जगह जमा करेंगे। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, फिर एक मुद्दत के बाद हम मुशरिकीन से कहेंगे ऐन शुरकाउकुमुल्लज़ीना कुंतुम तज़अमून, कि तुम जो दुनिया में शिर्क करते आए, तो वो कहाँ है, वो चीजें कहाँ है, वो लोग कहाँ हैं जिनको तुम मेरे साथ शरीक ठहराते थे। यानी लेके आओ उन्हें, अगर आज तुम्हें कोई नफा पहुंचा सकता है तो पहुंचा कर दिखाए। जो दुनिया में तुम मेरे साथ शिर्क करते आए और जिन लोगों को मेरे साथ शरीक ठहराते आए, जिन चीजों को मेरे साथ शरीक ठहराते आए, तो जरा लेकर आओ उन सबको। वो सब कहाँ हैं? आज मैं खुदा हूं और मैं ही खुदा था और आज सिर्फ मेरी हाकिमियत है और सिर्फ वही कामयाब होगा जो ईमान और आमाल सालिहा पर डटा होगा। तो कुछ देर के बाद जो है ये जवाब देंगे मुशरिकीन कि हम तो शिर्क करते ही नहीं थे। तो अल्लाह ताला इनकी जुबानों पर मोहर लगा देगा और इनके जो जिस्म के आज़ा होंगे वो गवाही देंगे कि हाँ ये मुशरिक थे। बहरहाल फिर मुशरिकीन की तमन्ना बयान की जा रही है। क्या है? क़द ख़सिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़तह क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा व हुम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम, के क़यामत के दिन जब इन मुशरिकीन को जहन्नम के दरवाजे पर लाया जाएगा और जहन्नम के किनारे पर खड़ा कर दिया जाएगा, तो जहन्नम के अजाब को देखकर, जहन्नम की हौलनाकी को देखकर ये तमन्ना करेंगे कि काश हम दोबारा दुनिया में वापस भेज दिए जाए और अब हम ईमान ले आएंगे।
کاش یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہ ہائے افسوس میں ہم نے کیا کوتاہی دنیا میں کر دی، ہم نے رسول اللہ کا انکار کیا، ہم مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے، ہم ایک اللہ پر ایمان نہیں لائے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ہم تمام انبیاء پر ایمان نہیں لائے، ہم نے اسلام کو عام مذہبوں کی طرح سمجھ لیا، لیکن اسلام تو وہ مذہب تھا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ہمیں اس کو قبول کرنا تھا، تبھی ہمارے لیے نجات ممکن تھی، لیکن ہم نے اسلام کو ریجیکٹ کر دیا، ہائے افسوس کہ کاش اب ہم واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں تو اب ایمان لے آئیں گے۔ تو قیامت کے دن یہ افسوس کرنا کسی کو کوئی کام نہیں، نفع نہیں پہنچانے والا، کہ اب واپسی نہیں ہے، اب کوئی واپسی نہیں ہے۔ یہی یہ دنیا کی زندگی ہے جو 60-70 سال کی زندگی ہے، اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی کی 40 سال میں موت ہوتی ہے، 50 میں، 20 میں، 22 میں، اور آج کل تو اچانک کی موتیں بہت زیادہ کثرت سے ہو رہی ہیں۔ نوجوان بھی فوراً خبریں بہت ساری ملتی ہیں کہ نوجوان آدمی تھا اور وہ مر گیا، حادثے میں مر گیا۔ تو یہ زندگی جو ہے، یہ دیکھیں، میں سب سے کہوں گا، اس میں میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جو ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، بس یہی وہ وقت ہے جس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو گنوا دیا، اور اس زندگی میں اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، تو خدا کی قسم مرنے کے بعد جو ہمیں افسوس ہونے والا ہے، اس کی بھرپائی ہم نہیں کر سکتے، اس کی تلافی نہیں کر سکتے، اور ہم پچھتاتے رہیں گے، اور ہم پریشان ہو جائیں گے کہ کاش ہم نے اچھے اعمال کر لیے ہوتے۔ اس لیے جو ابھی زندہ ہیں وہ اللہ کی نعمت سمجھے، جو مر گئے ہیں وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں واپس دنیا میں جگہ مل جائے، زندگی مل جائے تو ہم اب ایمان لے آئیں گے یا اچھے اعمال کر لیں گے۔ تو ابھی ہمارے پاس تو موقع ہے، میرے پاس اور آپ کے پاس موقع ہے، کہیں ہم ان لوگوں میں نہ شمار ہو جائیں، ہمیں بھی شمار کیا جائے، ہم بھی ان لوگوں میں داخل نہ ہو جائیں کہ قیامت کے دن جب عذاب علیاذ باللہ ہمیں دیا جانے والا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یا حسرتنا علی ما فرط۔ تو اس دنیا میں سنبھل جانا، سدھر جانا، یہ بہت ضروری ہے، اس کے بعد کوئی موقع نہیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم بات بیان کی ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان آیتوں کو اچھال کر بات کر رہے ہیں، ان چیزوں میں ڈسکشن کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ایسے لوگوں کو اگنور کیجئے، ایسے لوگوں سے اعراض کیجئے، یہاں تک کہ وہ لوگ کسی اور ٹاپک میں نہ بات کرنے لگ جائے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے دین کو غلط ثابت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگ جب اس ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے۔ اسی طرح آپ سوشل میڈیا میں بھی کئی سارے ایسے ہوتے ہیں، کئی سارے ایسے ایتھسٹ ہیں، ملحدین ہیں، جو لائیو اسٹریمز کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، اسلام کی، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے پاس تو علم نہیں ہے، جہالت میں، ہٹ درمی میں اور دشمنی میں بس وہ ایسا کر رہے ہیں، اسلاموفوبیا کے شکار ہو چکے ہیں، اس وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ تو وہ تو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی ان لائیو اسٹریمز میں شریک ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں، کالرز کی طرح چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس آیت کو، اللہ نے فرمایا کہ جب ایسے لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں، دخل اندازی کر رہے ہوں، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے، وہاں آپ شریک نہ ہوں ان ڈسکشنز میں۔ ہاں، جب تک یہ کوئی دوسرے ٹاپک کو نہ سیلیکٹ کرنے اور دوسرے ٹاپک پر بات نہ کرنے لگے، جب دوسرے ٹاپک میں بات کرنے لگیں گے تو پھر ان سے بات کرنے کی گنجائش ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے۔ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے آزر، وہ بت پرست تھے اور بت بنایا کرتے تھے، بتوں کو، آئیڈلز کو بناتے تھے اور بیچا کرتے تھے، وہ مشرک بناتے تھے لوگوں کو، اور بیٹا ابراہیم موحد تھے ابراہیم علیہ السلام، اور یہ موحد بناتے تھے لوگوں کو۔ تو ان کا ذکر ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا کہ آپ بتوں کو اپنا خدا بنا رہے ہیں، میں تو آپ اور آپ کی قوم جو ہے گمراہی میں ہے، آپ کو میں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ کی معرفت انہوں نے حاصل کی۔ انہوں نے ستاروں کو دیکھا تو سوچا کہ شاید یہ ہمارا خدا ہوگا، لیکن جب صبح ہوئی اور ستارے غائب ہو گئے تو پھر کہنے لگے بھئی یہ کیسا خدا ہے۔ اس کے بعد پھر چاند کو دیکھا کہ بھئی ہاں یہ خدا ہے، ہو سکتا ہے یہ خدا ہو، تو لیکن جب صبح ہوئی تو چاند بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے کہ رات میں ہے دن میں نہیں ہے۔ پھر سورج کو دیکھا تو کہا کہ ہاں بھئی یہ خدا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس میں زیادہ گرمی ہے، شدت ہے۔ لیکن جب رات ہوئی، سورج نظر سے غائب ہو گیا، تو کیا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے، اللہ ہی تعالیٰ مجھے ہدایت دے سکتا ہے، اور یہ تو میں اپنی مشرک قوم سے میں بری ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ کی توحید کو انہوں نے اس طرح حاصل کیا۔ بہرحال اس کے بعد
تقریباً 18 انبیاء علیہم السلام کا ایک ساتھ ذکر ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ. اور پھر کثرت سے تقریباً 18 انبیاء علیہم السلام کا ایک ہی پیج میں ایک ہی جگہ ذکر ہے. اور اتنے انبیاء علیہم السلام کا ذکر ایک ساتھ کسی دوسری جگہ پہ نہیں ہے پورے قرآن میں، اسی جگہ پر ہے سورہ انعام میں 7ویں پارے میں. یہاں پہ تقریباً جن انبیاء کا نام لیا گیا، حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسحاق ہے، حضرت یعقوب ہے، حضرت نوح ہے، حضرت داؤد ہے، حضرت سلیمان ہے، حضرت ایوب ہے، حضرت یوسف ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت ہارون ہے، حضرت زکریا ہے، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت لوط علیہم السلام. ان تمام انبیاء کے نام لیے گئے اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیجیے اور ان حضرات کے نقش قدم پر آپ لوگوں کو چلنا ہے. تو ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کا کیا مطلب؟ عقائد جو ان کے تھے وہی اختیار کرنا ہے. شریعت کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ تو انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں مختلف رہے، لیکن اصول دین تو سب کے برابر ہی رہے. یعنی جو عقائد سب کے تھے وہی عقائد ہمارے بھی ہے. سب توحید کے قائل تھے، انبیاء علیہم السلام کی نبوت کے قائل تھے، اللہ کی قدرت کے قائل تھے. تو ان عقائد پر ہمیں بھی عمل کرنا، اور کس طرح یہ مخلص تھے، کس طرح ان کے اندر صداقت تھی، دیانت تھی، سچائی اور ایفاء عہد کو پورا کرتے تھے، معاہدے کو پورا کرتے، حقوق کی ادائیگی کرتے، پاک دامنی اختیار کرتے. تو ان تمام چیزوں کو میں ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کا حکم ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کا ذکر کیا اور اس پر دلائل دی کہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جو ساری زمین و آسمان کا بنانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی جو چیزیں ہیں اس پر غور کرنے کا حکم دیا اور اس کا ذکر کیا کہ اللہ ہی رب العالمین ہے جو ان چیزوں کو چلا رہا ہے، پورے کائنات کے سسٹم کو چلا رہا ہے، ہمارے لیے غذا کا انتظام کر رہا ہے، جو ساری چیزیں پیش آ رہی ہیں اللہ ہی کرنے والا ہے. تو اللہ کی ذات کو تو ہم پورے یونیورس کے سسٹم سے ہی اللہ کی معرفت ہم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پہچان سکتے ہیں.